امریکی اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان ایران کے خلاف فضائی حملوں کی اطلاعات کے بعد مشرق وسطی میں رواں سال اپریل کے مہینے میں ہونے والا عارضی جنگ بندی کا معاہدہ عملاً ختم ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک ہنگامی بیان میں تصدیق کی ہے ایران کے بڑھتے ہوئے عسکری خطرات اور مسلسل جارحیت کے جواب میں نئے حملے کیے گئے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دعویٰ کیا کہ اس نے امریکی جنگی طیاروں جن میں F-16 اور F-15 اور F-35 ہیں ان کے ہینگرز کو تباہ کر دیا جو کہ جارڈن میں تھی، اردن میں، اور یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک امریکی جارحیت ختم نہ ہو جائے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان ایران کے خلاف فضائی حملوں کی اطلاعات کے بعد مشرق وسطی میں رواں سال اپریل کے مہینے میں ہونے والا عارضی جنگ بندی کا معاہدہ عملاً ختم ہو گیا ہے اور خطہ ایک بڑے عسکری تصادم کی لپیٹ میں آ چکا ہوا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ایران کے اندر عسکری اہداف کے خلاف اب تک کی جانے والی فوجی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول ٹاماہاک کروز میزائل استعمال کیے گئے اور اب تک 49 میزائل داغے جا چکے ہیں۔ لیکن اس اعلان کے فوراً بعد امریکی فوج نے ایران پر حملے دوبارہ شروع کر دیے۔ ابھی تاحال حتمی طور پر نہیں پتا کہ امریکہ نے اپنے آپریشن روک دیا ہے یا بھی جاری ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ تو خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک ہنگامی بیان میں تصدیق کی ہے کہ یہ تازہ ترین کارروائیاں ایران کی طرف سے جوابی حملوں کے جواب میں کیے گئے، یعنی بقول سینٹ کام کے ایران کے بڑھتے ہوئے عسکری خطرات اور مسلسل جارحیت کے جواب میں نئے حملے کیے گئے ہیں، اور امریکی افواج نے ایران بھر میں کئی جگہوں پر ایرانی ملٹری کی سرویلنس کی صلاحیتوں، کمیونیکیشن سسٹمز، فضائی جو ایئر ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں ان پر مزید حملے کیے ہیں، جو امریکی افواج اور بین الاقوامی تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ یہ امریکہ کا موقف ہے۔ امریکی حملوں کی تازہ لہر سے پہلے تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دعویٰ کیا کہ اس نے آج صبح 12 بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے امریکی جنگی طیاروں جن میں F-16 اور F-15 اور F-35 ہیں ان کے ہینگرز اور الازرق ایئر بیس میں موجود ان تمام اہم تنصیبات کو تباہ کر دیا جو کہ جارڈن میں تھی، اردن میں۔ تو پاسداران کے مطابق یہ کارروائی امریکی فوج کی جانب سے کرج، نظر آباد اور پیشوا کے علاقوں میں کیے گئے حملوں کے جواب میں کی گئی ہے، اور یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک امریکی جارحیت ختم نہ ہو جائے۔ تو دوسری طرف بغداد میں موجود امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کی ہدایت کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ بغیر پیشگی اطلاع کے پروازوں میں خلل یا فضائی حدود اچانک بند ہونے کا امکان ہے، یعنی اب یہ جنگ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس دوران ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی حملوں کی اس نئی لہر کی تصدیق کرتے ہوئے رپورٹ کیا کہ مختلف علاقوں میں ایک بار پھر شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ ایرانی مسلح افواج نے کہا کہ ان کا فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ ہائی الرٹ پر ہے اور وہ امریکی میزائلوں کو فضا میں ہی روکنے کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس نئی فوجی بمباری سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ایرانی عہدیداروں کے ساتھ براہ راست بات چیت ہوئی ہے اور ایران نے واشنگٹن سے یہ بمباری روکنے کی درخواست کی ہے۔ تو صدر ٹرمپ کے مطابق اگر ایران نے فوری طور پر نیا معاہدہ نہ کیا تو یہ فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان موجودہ حملوں میں اسرائیلی افواج ملوث نہیں ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا نے البتہ ہی کہا تھا، اور بعض علاقائی ذرائع بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان حملوں کو امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ آپریشن قرار دے رہے تھے، جس کی تاحال اب کوئی حتمی یا دستاویزی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ دوسری طرف تہران نے امریکی صدر کے اس بیان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی قسم کے خفیہ یا اعلانیہ رابطے
اور بمباری روکنے کی درخواست کی سختی سے تردید کی ہے، جبکہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایران کی جانب سے سفارتی مذاکرات میں جان بوجھ کر تاخیر کرنے اور خلیجی علاقے میں مسلسل جارحانہ رویہ اپنانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ مصدقہ جو وہاں سے مقامی سطح پر جو خبریں آئی ہیں اور جو ملٹری انفارمیشن جو آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ فضائی حملے جنوبی ایران کے صوبے ہرمزگان اور بوشہر میں کیے گئے ہیں، جہاں بندر عباس کے ایئرپورٹ، وہاں کے ایئر فورس بیسز، قشم جزیرے، ہنگام جزیرے اور میناب کا جو شہر ہے جہاں پہ 168 بچیاں امریکہ کے ایک ٹاماہاک کی وجہ سے شہید ہوئی تھی، ان علاقوں کو نشانہ بنائے گئے ہیں۔ تو صوبہ بوشہر میں واقع جو کنگان بندرگاہ پر بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جو ایران کا ایک بڑا تیل اور گیس کا مرکز ہے۔ اگرچہ شروع میں ایرانی سرکاری میڈیا نے جنوبی جزائر پر یہ جو کہ ہرمز کے آس پاس ہیں براہ راست دھماکوں کی تردید کی تھی، لیکن بعد میں متعدد مقامات پر میزائل گرنے کی تصدیق ہو گئی، جبکہ توانائی کے بڑے مرکز اسلویہ کے گورنر نے واضح کیا کہ وہاں کی ریفائنری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پہلے وہاں بھی اطلاعات آئی تھی کہ اس ریفائنری کو اور پیٹروکیمیکل انڈسٹری جو ہے اس کو نقصان پہنچا تھا، جبکہ یہ خبریں غلط ثابت ہوئیں بعد میں۔ تو اس فوجی تصادم کے دوران ایرانی دارالحکومت تہران کے مغربی حصوں اور تہران کے قریبی صوبے البرز میں کراچ اور نظر آباد کے قریب فضائی دفاعی نظام ایکٹیو ہوئے اور ان کی وجہ سے فائرنگ کی آوازیں سنی گئی اور البرز کے فضا میں نامعلوم ڈرونز بھی دیکھے گئے۔ خطے میں جاری اس فضائی جنگ کی نگرانی کے لیے امریکی ایئر فورس کے 2 بڑے فیول ٹینکر جو ہیں، وہ طیارے جو ہیں KC-135، وہ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس سے پرواز کر کے آبِ ہرمز کے مغرب میں مسلسل پیٹرولنگ کر رہے ہیں تاکہ حملہ آور جو ان کے طیارے ہیں امریکہ کے، ان کو فضا میں ہی ری فیولنگ کی جا سکے، پیٹرول بھرا جا سکے، جیٹ فیول بھرا جا سکے۔ جبکہ دوسری جانب ایرانی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے خلیجی علاقے میں ایرانی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ایک امریکی F-16 طیارے پر میزائل داغ کر اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کی عسکری قیادت خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر اور پاسداران انقلاب یعنی IRGC کی نیوی نے ایک انتہائی ہنگامی قدم اٹھاتے ہوئے دنیا کی سب سے اہم اسٹریٹجک آبی گزرگاہ آبِ ہرمز کو تمام بین الاقوامی تجارتی اور بحری ٹریفک کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس وقت وہاں بحری جہازوں کی آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہے۔ تاہم امریکہ کی فوج ہے اور اس کے جو سینٹ کام جو ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ آبِ ہرمز کھلی ہوئی ہے، وہاں سے کھلی ٹریفک آ جا رہی ہے۔ بہرحال ایرانی فوج نے الرٹ جاری کرتے ہوئے سخت انتباہ دیا ہے کہ خلیج فارس یا عمان کے ساحلوں پر موجود کوئی بھی جہاز اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھے اور آبِ ہرمز سے گزرنے کی کسی بھی کوشش کو دشمن کی مدد سمجھ کر نشانہ بنایا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بھی جہاز آبِ ہرمز کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایران کے دشمن کی مدد کر رہا ہے اور وہ ایران کی نیوی کا ایک لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہوگا۔ تو ایرانی حکام کے مطابق انہوں نے جو بھی ایک بحری قوانین کی خلاف ورزی اور زبردستی کرنے کی کوشش پر 2 تجارتی جہازوں کو نشانہ بھی بنایا اور آبِ ہرمز میں بڑے پیمانے پر بہرودی بارودی سرنگیں بچھانے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ ایران نے کمرشل شپس کہے ہیں، یعنی تجارتی جہاز، جبکہ امریکہ نے اپنی طرف سے تردید جاری کر دی ہے کہ ایران نے کسی بھی امریکی ڈسٹروائے یعنی اس کی نیوی کے کسی شپ کو حملہ نہیں کیا ہے۔ تو جب ایران نے کہا ہی نہیں تو ان کو تردید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک پینک کی حالت بتا رہی ہے۔ تو پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس جو ان کے فضائی کمانڈر جو ہیں وہ بریگیڈیئر جنرل مجید موسوی، انہوں نے واشنگٹن کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے آبِ ہرمز کو غیر محفوظ بنانے کی یعنی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ایرانی افواج پورے خطے کو ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ایران نے صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو بھی جھوٹ قرار دیا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک امریکی مشن کے ذریعے 100 ملین بیرل تیل لے جانے والے جہازوں کو آبِ ہرمز سے پہلے ہی محفوظ نکال لیا گیا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ نے کل دعویٰ کیا تھا، تو ایران نے اس کی کھلی تردید کی ہے۔
پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ ان کے جوابی ملٹری آپریشنز کی لہر اب مکمل ہو چکی ہے، اور ایرانی عسکری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خلیجی علاقے میں امریکہ سے منسلک متعدد فوجی ٹھکانوں پر ڈرونز اور فضائی حملے کیے ہیں، جن میں قطر میں واقع العدید ایئر بیس، کویت میں احمد الجابر اور السالم ایئر بیسز، اور بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر 18 اہم عسکری اہداف کو نشانہ بنایا ہے ایران نے۔ تو ایران کے مطابق ان حملوں میں امریکی فوج اور پیٹریٹ فضائی دفاعی نظام سے منسلک جو بھی ان کا کمیونیکیشن اینٹینا اور ریڈار جو انسٹالیشنز ہیں ان کو سخت نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین میں واقع امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی ایک علیحدہ ڈرون آپریشن کے ذریعے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ایران نے، اور اس کارروائی کو پورے خطے میں جوابی کارروائیوں کی ایک وسیع لہر کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تاہم ان عسکری دعووں کی تائید میں اب تک کوئی آزادانہ یا دستاویزی ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں، اور عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تمام ڈرونز بحرین پہنچنے سے پہلے ہی روک لیے گئے تھے، کیونکہ وہاں کوئی ایئر ریڈ سائرن بجا ہی نہیں۔ ایرانی مسلح افواج نے واشنگٹن کے محدود جنگ یا کنٹرولڈ ایسکیلیشن کے تصور کو معصومانہ اور بے وقوفانہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ مسلسل تصادم کے لیے مکمل تیار ہیں، اور دشمن کی جارحیت کے خلاف اب جنگ کے بالکل نئے اصول نافذ کیے جائیں گے۔ یہ ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں، صرف مثال کے طور پر، حقیقت میں نہیں، کہ اب یہ جنگ پرشین گلف میں جو ہو رہی ہے یہ اب امریکہ کے لیے ایک ویتنام بنتا جا رہا ہے، یہ جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس تصادم کے اثرات اب ایران کی سرحدوں سے باہر بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں، جہاں یمن میں عدن انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریبی علاقے خربکسر میں ایک شدید دھماکہ ہوا۔ صنعا میں قائم یمن کی وزارت خارجہ نے ایک سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے ایران کے خلاف امریکہ کے مسلسل حملوں اور فوجی جارحیت پر شدید انتباہ دیا ہے، اور ان اقدامات کو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا ہے۔ تو یمنی حکومت کے سفارتی ادارے کے مطابق ایران پر امریکی جارحیت کا یہ تسلسل پورے خطے کو ایک ایسی ہماگیر جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے جس کے دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ملٹری اور اکنامک نتائج بنیں گے۔ یمن نے واضح کیا کہ امریکہ کی یہ ملٹری اقدامات بین الاقوامی سپلائز اور کمرشل شپنگ اور تیل اور توانائی کی مارکیٹوں پر سنگین منفی اثرات ڈالیں گے، جس سے عالمی معیشت کا استحکام مزید خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ نے ہرمز کی اس مکمل ناکہ بندی اور دونوں ممالک کی جانب سے حملوں کی اس تازہ ترین لہر کے بعد آئل مارکیٹ میں سپلائی شدید متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور مبصرین کے مطابق اگر یہ کارروائیاں فوری طور پر نہ رکیں تو یہ تنازعہ ایک بڑے گلوبل کرائسس کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور یہ وارننگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بار بار دہرا رہے ہیں، بلکہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ماہرین کی رائے ہے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف 9 جون سے شروع ہونے والی جنگ کے آغاز کا سبب پیر کے دن آبِ ہرمز کے پانیوں کے اوپر ایک امریکی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کے واقعے کے بعد ہوا تھا، یعنی اس کا سبب یہ بنا تھا امریکہ کا اپاچی ہیلی کاپٹر جو گرا تھا پیر کے دن 9 جون کو۔ تو خبریں یہ آئیں کہ ایران نے امریکہ کا ایک اپاچی ہیلی کاپٹر گرا لیا، یعنی ایران پر الزام لگا تھا، اور یہی خبریں رپورٹ بھی ہوئی، ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا۔ تو شروع ہی سے اس واقعے کی صداقت پر شک بھی کیا جا رہا تھا۔ مثلا امریکی CIA کے ایک ریٹائرڈ سینئر اینالسٹ ہیں لیری جانسن، انہوں نے امریکی حملوں سے پہلے ہی واضح طور پر کہا تھا کہ ٹرمپ امن معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس لیے یہ اپاچی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے والے واقعے کو ایران پر مزید حملے کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ انہوں نے امریکہ کے 9 اور 10 جون کی رات کے درمیان حملوں سے پہلے بتایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بلندی سے ہیلی کاپٹر سمندر میں گرے اور اس کے دونوں پائلٹ نہ ہلاک ہوئے اور نہ زخمی ہوئے۔ تو ایک اور امریکی دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ میجر جنرل اینڈی مینر، انہوں نے کہا تھا کہ اپاچی ہیلی کاپٹر کے اس حادثے میں دونوں پائلٹوں کا بچ جانا محض ایک معجزہ ہے، یعنی ایک قسم کو انہوں نے ایک ناقابل یقین واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے اور بھی باتیں کہی تھی، لیکن میں صرف اتنا ہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس پائلٹ کے بچنے کے نتیجے میں یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس اپاچی ہیلی کاپٹر کو شاید گرایا نہیں گیا یا کچھ اور ہوا ہے،
یہ انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکی فوج کے ایک ریٹائرڈ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل اینٹنی ایگلر کا کہنا ہے کہ ایران پر 9 جون سے شروع ہونے والی اس پوری بمباری اور ملٹری آپریشنز کا اصل ہدف آبِ ہرمز کا علاقہ ہے، اور یہ سب کچھ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے۔ تاہم ان کے مطابق تاحال امریکی فوج اس مہم جو میں کوئی حتمی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے، لیکن انہوں نے یہ انتباہ دیا ہے کہ یہ ایک سٹیج ہے ابھی ایران کے دفاع کو کمزور کرنے کی، اور کسی اور اگلی سطح پر ایران کے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی زمینی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کرنل ایگلر نے بھی اس شک کا اظہار کیا کہ آبِ ہرمز کے قریب پانیوں میں امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کے واقعے کو استعمال کر کے اس جنگ کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ آبِ ہرمز پر امریکہ کنٹرول کر سکے۔ اسی لیے انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اس اپاچی ہیلی کاپٹر کو خود امریکی نیوی نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ انہوں نے یہ امکان بتایا ہے، حتمی طور پہ نہیں کہا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے اس دعوے کے حق میں انہوں نے یہ تکنیکی دلیل دی ہے کہ پیر کے روز آبِ ہرمز میں مار گرائے جانے والے یہ جو ممکن ہے کہ اس امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کو امریکی بحریہ کے فیلنکس کلوز ان ویپن نے مار گرایا ہو، یعنی کلوز ان ویپن سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ہیلی کاپٹر میں گرتے وقت کوئی ایسا دھماکہ نہیں کرتا اس قسم کا جو ہتھیار ہوتا ہے، اور اس کے پائلٹ بغیر کسی چوٹ لگے محفوظ بچ سکتے ہیں، اور اس طرح وہ بچ گئے ہیں۔ تو یہ ان کی بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حملہ کسی میزائل سے نہیں یا کسی ڈرون کے ٹکرانے سے بھی شاید نہیں ہوا، بلکہ خالص جنگی گولیوں یعنی کینیٹک راؤنڈ جو ہوتے ہیں ان سے کیا گیا، جن میں دھماکہ خیز وار ہیڈ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پہ جتنے بھی اس قسم کے جو راکٹس یا گرینیڈز یا میزائلز ہوتے ہیں، یا راکٹ کہہ لیں خاص طور پہ، یہ جب بھی کسی ہدف سے ٹکراتے ہیں وہاں پہ دھماکہ کر کے اسے بھی تباہ کرتے ہیں، لیکن یہ خاص سسٹم جو ہے یہ دھماکہ نہیں کرتا بلکہ گزر جاتا ہے۔ تو فلینک سسٹم دراصل ایسی ہی بغیر دھماکے والی تیز رفتار پروجیکٹائل فائر کرتا ہے جو ہدف کو جسمانی طور پر چھیل کر تباہ کر دیتی ہے۔ تو بغیر بڑے دھماکے کے یہ جو بھی جس چیز سے ٹکراتی ہے، مثلا یہاں پہ اگر ہیلی کاپٹر سے ٹکرائی ہے تو ہیلی کاپٹر دھماکے کے بغیر گرا ہے۔ اب اس قسم کی بلیٹس یا اس قسم کی ٹیکنالوجی ابھی تک ایران کے پاس نہیں سنی گئی ہے، یہ امریکہ ہی کے پاس ہے۔ تو کرنل ایگلر کا یہ خیال ہے کہ یہ امریکی نیوی نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو اس طرح فائر کر کے گرایا ہے تاکہ ایک جنگ کا بہانہ بنایا جا سکے۔ اگر بحریہ کے اس خودکار دفاعی نظام نے اس اپاچی کو غلطی سے دشمن کا ڈرون یا میزائل سمجھ لیا تو یہ اس پر حملہ کر کے اسے بغیر کسی بڑے دھماکے کے مار گرا سکتا تھا، جس سے عملے کو محفوظ باہر نکالنے کا موقع مل گیا ہے، یعنی وہ بچ گئے۔ تو کرنل اینٹونی ایگلر مزید کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے اپاچی کے گرائے جانے کے واقعے کے دن یعنی پیر کو اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، لیکن بعد میں انہیں اصل منصوبے کے بارے میں بتایا گیا ہوگا، اور اس ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کے واقعے کی آڑ میں ایک بڑا ملٹری آپریشن کرنا ہے جب ان کو یہ بتایا گیا ہوگا، تو لہٰذا وہ اس پر سخت برہمی کا اظہار کریں۔ یعنی ان کو پھر یہ ایڈوائز کی گئی کہ یہ آپریشن کے تحت آپ نے اب بہت زیادہ غصہ دکھانا ہے کہ اپاچی گرا لیا، اپاچی گرا لیا۔ اور صدر ٹرمپ نے پھر بیان دے دیا کہ امریکی ہیلی کاپٹر کے گرائے جانے کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہاں کرنل ایگلر کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے سامنے بظاہر اس ہیلی کاپٹر کے بدلے کے لیے جو آپریشن کی بریف دی گئی اس میں فوجی کارروائی کا نام آپریشن سلیج ہیمر بتایا گیا۔ یعنی ابھی صدر ٹرمپ نے صرف یہ کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور اس بدلہ لینے کی فوری چند گھنٹوں کے بعد جب ان کو یہ کارروائی یعنی بدلہ لینے کی کارروائی کے لیے جب بریفنگ دی جاتی ہے پینٹاگون کی طرف سے، تو ان کو پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ اس آپریشن کا نام سلیج ہیمر ہے اور اس کی تیاریاں موجود ہیں۔ تو کرنل کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ اس آپریشن کی تیاری پہلے سے کی گئی تھی، اور ایران پر حالیہ حملے جو ہیں یہ اپاچی ہیلی کاپٹر کے جواب میں نہیں تھے، بلکہ اپاچی ہیلی کاپٹر کے واقعے کو بہانہ بنا کر جنگ دوبارہ سے شروع کی گئی ہے تاکہ آبِ ہرمز پر امریکی فوج قبضہ کر سکے یا قبضہ کرنے کی تیاری کر سکے۔ تو کرنل ایگلر نے خبردار کیا کہ اب ایران کا رد عمل طاقتور ہوگا، اور وہ دوبارہ سے کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب اور اردن
سب پر نشانہ وہ لگا کر اپنے میزائلوں کا حملہ کرے گا یا ڈرونز پھینکے گا. یعنی یہ جنگ پھر سے بھڑک اٹھی ہے. اس لحاظ سے مذاکرات محض ایک ڈسیپشن یعنی دھوکہ ہے. اصل مقصد ایران سے آبِ ہرمز کا کنٹرول چھیننا ہے. تو بہرحال صدر ٹرمپ تو ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور خبر رساں اداروں، پولیٹیکو اور دی ہل کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس میں ریپبلکن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پینٹاگون کے لیے $350 ارب کا اضافی فوجی بجٹ جو فوری طور پر ریکنسیلیشن جو ایک قانون ہے اس کے مطابق اس کو منظور کرائیں، تاکہ یہ رقم گولڈن ڈوم، B-21 اور F-47 جیسے جو میزائل شیلڈ طیاروں کی جو تیاری ہے اور گولہ بارود کے ذخائر جو اس وقت ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، ان کو بڑھانے میں یہ رقم استعمال ہو سکے. ایک قسم کی ڈیفنس انڈسٹری کو یہ پیسے دینا چاہ رہے ہیں. تو ٹرمپ نے یہ بجٹ ریکنسیلیشن لا کے ذریعے پاس کروانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ڈیموکریٹس کی مخالفت کو نظر انداز کیا جا سکے. تاہم سینٹ کے اعلیٰ ریپبلکن رہنما جس میں مچ میکونل اور سوزن کولنز ہیں، انہوں نے اس بل کو ناممکن اور خطرناک اقدام قرار دیا ہے. تو اب امریکہ میں جنگ کی صورت بن رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ حملے کریں گے، مزید حملے کریں گے ایران پہ، اور ایران بھی جوابی کارروائی کرے گا. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ چیزیں رک گئی ہوئی ہیں. اب تک جو بھی کوششیں کی تھی، جن لوگوں نے کوششیں کی تھی، معصومانہ کی تھی یا میری بھگت کی تھی یا سازش کے تحت کی تھی، تو یہ اب سیز فائر جو ہے یہ ٹوٹتی ہوئی ہمیں بالکل نظر آ رہی ہے. تو ہم مشرق وسطیٰ کی اس جنگ کی مزید معلومات اور تجزیے جو ہیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر تجزیے پیش کر سکیں. تو ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. مزید پیش رفت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.